الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمکنے والا ہے. کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا. اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس سال بھی ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں سانس لینے کی سعادت پائیں گے. اللہ پاک ہمیں سعادت بخشے. اللہ کرے ہمیں اتنی مہلت مل جائے، اتنی مہلت نصیب ہو اور ہم بخیر و عافیت ماہ سبحان، ماہ نزول قرآن، پیارے پیارے مہینے ماہ رمضان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. جب ماہ رمضان تشریف لے آئے تو اس کا بھرپور استقبال بھی فرمائیے. وہ اس طریقے سے کہ نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کیجئے. زیادہ بہتر ہے کہ اوابین کے نوافل بھی پڑھ لیجئے. ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی بھی کوشش کیجئے اور چاند دیکھ کر ہو سکے تو وہ دعا بھی پڑھیے جو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت اور بہت ہی بڑا فائدہ بتایا گیا وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم اس پر کاربند رہو، یعنی پابندی سے روزے رکھتے رہو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری مل جائے. پتہ چلا ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے. تقوی بہت بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر. تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیزوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں.
دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں، اور روزہ وہ عبادت ہے جس کی برکت سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ روزہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ او مسلمانوں، صوفیہ کرام کے ہاں ماہ رمضان اور روزے کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، ان کے مطابق رمضان کو نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہو، صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہی جو عام مشہور ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، دوسری ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے، جب بندہ اپنے دل کو گناہوں سے، باطنی بیماریوں سے، حرص و لالچ سے، ہوس و دنیا کی محبت سے، تکبر و خود پسندی سے ان پاک کر لیتا ہے۔ اس کو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی دوسری ولادت کہتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا حیرت انگیز سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے کے ساتھ ملک شام جاتے ہوئے قافلے والوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے۔ ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حیرانی ہوئی، میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا، سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے۔ چور ہے، ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، پوچھنے پر کہا میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، ایک طرف حقوق العباد یعنی بندوں کی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں بددعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ میرے سوال پر سردار کہنے لگا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ڈاکوؤں کے اسی سردار کو وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے کی برکت سے اللہ پاک نے میری صلح کو قبول کر لیا، میری اللہ پاک سے صلح ہو گئی ہے۔ اور مسلمانوں، رمضان المبارک نشاط ثانیہ یعنی نئی پاکیزہ زندگی پانے کا مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی تو لائیں، کوشش تو کریں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو دوبارہ نئے سرے سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ مثلا پچھلی زندگی گناہوں میں گزری، اب توبہ کر لیں۔ پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے روزے نہیں رکھتے تھے، اس سال پورے ماہ مبارک کے روزے رکھیں۔ پہلے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت تھی، اسے چھوڑ دیں۔ پہلے بدنگاہی کرتے تھے، اب اس سے باز آ جائیں۔ پہلے غیبت و چغلی وغیرہ گناہوں میں پڑے رہتے تھے، اب اس سے رک جائیں۔
پہلے سودی لین دین کرتے تھے، اب چھوڑ دے، غرض کے پہلے زندگی جیسے گزر رہی تھی اب سو گزر رہی تھی، اب رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، ماہ رمضان نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی اپنانے کا مہینہ ہے، بدلیے اپنے آپ کو، پچھلی برائیوں والی زندگی کو چھوڑ کر نئی اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنائے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔